الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حمد ثنا بزرگی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک اللہ و زیبا ہے درود و سلام و پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حاضرین جمعہ، آیت کریمہ کی تلاوت سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آج کا خطبہ جمعہ کس موضوع کے تحت ہونے جا رہا ہے. یقیناً مساجد کی اہمیت، فضیلت، اس کے آداب، اس کے استعمالات کیا ہونے چاہیے ہمارے سامنے ہمیشہ ہونا چاہیے اور ہوا بھی ہوگا. لیکن یہ ایسا موضوع ہے جس کو جتنی مرتبہ سنا جائے کم ہے، جتنی مرتبہ پڑھا جائے کم ہے. تو آج ہم اس مختصر سے وقت میں مساجد کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا آداب ہیں اور اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم سننے کی کوشش کریں گے. روئے زمین کا سب سے اہم ترین خطہ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس مسجد ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. اور مسلمانوں کی جماعت یقین کر لو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان کے شیعوں میں سے اللہ رب العالمین، ان کے اداؤں میں سے اللہ رب العالمین ایک صفت بیان کی کہا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ساری سیرت کو دیکھیں، سارے انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں. دنیا میں اگر سب سے پہلا گھر بنا اللہ رب العالمین کا گھر بنا، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ. مسجد حرام روئے زمین کا سب سے پہلا اللہ رب العالمین کا گھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب پہلے تشریف لاتے ہیں تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ شاہد ہے، سیرت شاہد ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے مقام پر پہنچتے ہیں، نہ اپنے گھر کی فکر ہے نہ ساتھیوں کے گھر کی فکر ہے۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی مقام پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل دو شخصوں کے زمین کو منتخب کیا جاتا ہے۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ جاتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت کا اگر سب سے پہلا کام مسجد نبوی میں کیا، سیرت کا سب سے پہلا کام مدینہ المنورہ میں فرمایا۔ نہ کسی کا گھر تھا، نہ کسی کا آشیانہ، نہ کسی کا کاشیانہ۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد نبی علیہ السلام کی مسجد جس کے معمار نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جس کے مزدور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجلہ جماعت موجود ہے۔ اس سے بڑا معمار دنیا میں اور کون مل سکتا ہے؟ اس سے اچھے اور مخلص مزدور کون مل سکتے ہیں؟ جس کے بارے میں قرآن نے خود گواہی دی کہ یہ وہ گھر ہے جو تقوی کی بنیاد پر رکھا گیا، جس کے اندر شرک اور ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس کے بارے میں مساجد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ۔ اور لوگوں وہ انسانوں مسلمانوں کی جماعت غور سے سن لو کہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی گنجائش نہیں، کسی کو شرک کرنے کی گنجائش نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا نعرہ لگانے کی گنجائش نہیں۔ ان لوگوں عقل کے ناخون تو پالو جو اپنے آپ کو مسجدوں کے اندر نہ جانے کیا کیا نعرے لگائے جاتے ہیں، نہ جانے غوث کے نعرے لگائے جاتے ہیں، نہ جانے غیر اللہ کے نعرے لگاتے جاتے ہیں۔ قرآن تو پڑھو، قرآن تو سمجھو۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العالمین کا فرمان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو وہ چاہے تو معاف فرما دے۔ اور مسلمانوں کی جماعت، وہ انسانوں کی جماعت، اللہ کا قرآن ہے، ترجمہ قرآن تمہارے سامنے۔ روئے زمین کا کوئی ترجمہ تم پڑھ لو، روئے زمین کی کسی عالم کی بات تم سن لو، اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ اپنے ساتھ شرک کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں کہ اللہ رب العالمین کہ گھر کے اندر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو پکارا جائے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کو وہاں پر پکارنے کی گنجائش نہیں ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ جانے چھوڑ دیجئے جماعتوں کا چکر، چھوڑ دیجئے فلاں کی باتوں کا چکر، قرآن اور سنت سے بڑھ کر اگر آپ نہیں آگے سکتے تو پھر اور کون سی بات دنیا میں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے؟ بھلے میری بات، تیری بات، سب کی بات رد کی جا سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رد۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے کہتے تھے، ان کا تعریف 7 جملہ ہے، روئے زمین پر ہر ایک کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے۔ روئے زمین کی ہر انسان کی بات کو
لیا بھی جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس صاحب قبر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام مالک درس دیا کرتے تھے کہ اس صاحب قبر کے علاوہ اس صاحب قبر کی بات کو صرف لیا جا سکتا ہے، کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان، یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے مساجد کی اہمیت کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور ان تنظف وتطیب۔ بخاری کی روایت، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ لوگ اپنے محلوں میں اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر فرمائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی اور صفائی کا بھی خیال کریں۔ تو ساتھیوں، ان چند باتوں سے ہم نے 2 آیت کریمہ کی تلاوت اور ایک حدیث سے ہم نے یہ سمجھا کہ نبی اللہ شریعت کے اندر ایک مسجد کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ ہم نے لگایا۔ تو ساتھیوں، اندازہ اس سے بھی ہم نے لگایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام چاہتے تو سارے کے سارے مہاجرین تھے، بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، اپنے گھروں کی تعمیر کی جا سکتی تھی، بہت سارے مسائل تھے، ان سارے مسائل کو بالا طے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی۔ اس سے مسجد کی اپنے مسلمانوں کے علاقے میں مسجد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، تو مسجد کی اہمیت کو ہم سمجھتے رہے انشاءاللہ۔ اب آئیے کچھ مسجد کی فضیلتیں کیا ہیں، اس کے تعلق سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، شریعت مساجد کی فضیلت کے تعلق سے کیا بتاتی ہے، چند باتیں ہم سننے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی مشہور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا فرمان کہ اگر کوئی اللہ کی رضامندی کی خاطر اللہ کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کرتا ہے وہ زمین پر، اللہ رب العالمین جنت میں اس کے لیے گھر تعمیر فرما دیتے ہیں۔ پوری زندگی کا جو دار و مدار ہے اور سارے کا جو سارا رزلٹ ہے، جنت سے آئے تھے جنت میں جانا ہے، جنت کا حصول ہی ہے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، جو کامیاب ہونے والوں کی جو پہچان بتائی گئی ہے، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، بلکہ اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اس سے بڑی کامیابی اور کچھ نہیں۔ لوگ اور بہت سارے عشق و معاشرے کی باتیں کرتے ہیں، اس سے نہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جنت کا حصول، جہنم سے نجات ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آپ دیکھتے جائیں گے کہ مساجد کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے جتنی احادیث آئی ہیں وہ ساری کی ساری جنت کو ٹچ کرتی ہے ڈائریکٹلی۔ پہلی حدیث جو سنا کہ جو اللہ رب العالمین کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت میں لیے اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے۔ یعنی داخلہ جنت میں داخلہ تو تک طے ہو گیا، نہیں ہو گیا، طے ہو گیا کہ اگر کوئی مسجد بناتا ہے اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العالمین جنت میں گھر بناتا ہے۔ جب جنت میں گھر طے ہے تو جنت میں داخلہ بھی طے ہے، اور جنت مل گئی تو پھر یہ خزانے، یہ کام، یہ دھام، یہ ساری چیزیں لایانی ہیں، سیکنڈری چیزیں ہیں۔ سب سے اہم ترین چیز ہمارے پاس سے ہی ہونی چاہیے، جنت کا داخلہ۔ تو ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، تو چند جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چند کام اس کے مرنے کے بعد بھی
اس کے لیے ثواب جاریہ کام دیتے ہیں، بینیفٹ کا کام دیتے ہیں۔ ولد صالح، اللہ کے رسول فرمایا نیک اولاد ہے جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقۃ جاریہ، کوئی صدقہ جاریہ اس نے بنا دیا ہے۔ اور علم ينتفع بھی، کوئی ایسا علم ہے جس کے ذریعے فائدہ اٹھایا جائے، علم سکھایا اس نے۔ اور ایک جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی فرمایا، او مسجدن بناؤ، کہ کسی نے اللہ رب العالمین کی مسجد اگر تعمیر کی تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ بنتا رہے گا، صدقہ جاریہ بنتا رہے گا۔ کہ مسجد بنا دی، جب تک مسجد رہے گی، مصلی رہیں گے، نمازیں ہوتی رہیں گی، اذانیں ہوتے رہیں گی، ثواب صدقہ جاریہ الحمدللہ جاری اور ساری رہے گا۔ تو ساتھیو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اہمیت بتائی کہ کتنی اہمیت ہے مسجد، اس کی کیا فضیلت بیان ہوتی ہے۔ اور دیکھیں آگے صحیح بخاری اور مسلم کی وہ روایت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے وہ لوگ جو تپتی ہوئی دھوپ کے اندر یا قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جب کسی سائے کا نام و نشان نہیں ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، سارے کے سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ باپ بھائی سے بیٹے سے بھاگے گا، یہاں آج جان توڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں اولاد کے لیے، دوستوں کے لیے دین کو قربان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی بھائی کے لیے جدا ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ساری کی ساری دنیا قربان کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن محشر کا دن ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا، مائیں بچوں سے بچھڑ جائیں گی، ہر کوئی نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کہے گا کہ اگر کسی کے پاس سے کوئی آنے والا ہوگا، ایک نیکی بھی اگر آنے والی ہوگی تو ساری کائنات سے اس کے لیے وہ ایک نیکی بھاری پڑے گی، مفید ہوگی۔ یہ نہیں کہے گا کہ یہ میرے والد ہے انہیں دیا جائے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ میری والدہ ہے ان کو میری نیکی دی جائے، نہیں، یوم یفر المرء من وامہ وابیہ وصاحبتہ، ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے مختلف آیات میں گنا دی کہ ہر کوئی ہر ایک سے بھاگے گا، کوئی سایہ اس وقت پر نہیں۔ اندازہ کرو، دھوپ کی تپش، گرمی کی تپش، پریشان اور نفسا نفسی کے عالم میں جن 7 خوش نصیبوں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، ان 7 کا تو ذکر کرنا ممکن نہیں ہے، وقت ہو رہا ہے، لیکن وہ جس میں سے ایک چیز میں پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، وقلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کی طرف تڑپتا ہے کہ کب جائیں مسجد، تھوڑی سی فرصت کے لیے مسجد آ جائے، نماز کے لیے مسجد آ جائے، نماز کا وقت ختم ہو جائے پھر بھی مسجد آ جائے، مسجد کی صفائی، مسجد کی پاکی، مسجد کا کام، مسجد کے کاج، مسجد کا لینا، مسجد کا دینا، مسجد کے ساتھ اس کا تعلق گہرا ہو جائے، جتنا گہرا ہو جائے، یقین مانو اس نفسا نفسی کے وقت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی اہم ترین چیز ہے ساتھیوں، تو اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی فضیلتیں بتائی، اور کیا فضیلت بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک فضیلت بتائی مسجد کے تعلق سے۔ صحیح روایت سے ترغیب میں موجود اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صبح یا شام میں اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف چل کر جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر مسجد کو جاتا ہے اور آتا ہے، اس کے آنے اور جانے کی برکت سے اللہ رب العالمین اسے جنت میں مہمانی عطا فرما دیتے ہیں، جنت کی مہمانی تیار فرماتے ہیں۔ میرے اور آپ کے گھر میں کسی کی مہمانی ہو جائے بڑی بات ہو جاتی ہے، اور جنت میں وہ بھی مہمانی تیار کرنے والا کون؟
اللہ احکم الحاکمین، رب العالمین ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، اس کی مہمانی میں اگر بندہ اتر رہا ہے کتنی فضیلت کی بات ہے۔ تو ساتھیوں میں نے بتایا تھا کہ اس کے فضیلت کی جو تعلق سے جو حدیثیں ہیں وہ ڈائریکٹ جنت کو جاتی ہیں، وہاں پہ بھی گھر جنت میں، مہمانی جنت میں، راستہ جنت کی طرف، کتنی فضیلتیں اس کی طرف آتی ہیں۔ اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی فضیلت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بندہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور آتا ہے، ایک ایک قدم اس کا بڑھتا ہے مسجد کی طرف، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زبان روئے زمین کی زبان میں سب سے سچی زبان، روئے انسانیت میں سب کی سچی زبان، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلا نہیں نکلے گا، نہ ہے اس کی زبان میں جھوٹ، اس پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی مسجد کی طرف جاتا ہے اور آتا ہے، ایک قدم اس کا بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایک درجہ بلند فرماتا ہے، اور دوسرا قدم بڑھتا ہے، اللہ رب العالمین ایک گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو جاتا ہے درجے بڑھتے جاتے ہیں اور گناہیں معاف ہوتے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری مساجد کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا کا اگر سب سے بہترین جگہ ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ مارکیٹ ہے، سوق مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، وہ دنیا کی سب سے بدترین جگہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سب سے بہترین جگہ مسجد کا تعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اور مسجد کا تعلق ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے مچھلی کا اور پانی کا ہوا کرتا ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے نکل جائے تو اس کو سکون رہے گا، اس کی تڑپ یہی رہے گی کہ کتنے چند سیکنڈوں کے اندر جتنا جلد ہو سکے وہ پانی کے اندر۔ تو ایک مسلمان کے اندر بھی وہی ایک تڑپ پیدا ہونی چاہیے کہ مسجد سے تو کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، مسجد سے کام کاج کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن تڑپ یہ ہونی چاہیے کہ کتنا جلدی پھر مسجد ہماری زندگی میں آ جائے، کتنا جلدی ہم مسجد واپس آ جائیں۔ بہت سارے لوگ افسوس ہوتا ہے سلام پھیرتے ہی نہیں، دوسرے سلام پر ہی باہر ٹھہرے ہوں گے، مسجد کے اندر نماز کے بعد 5 منٹ بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا، مسجد کے بعد نماز کے بعد وہ اذکار پڑھنا نصیب نہیں ہوتا، لیکن آدھا گھنٹہ روڈ پر ٹھہرے رہیں گے۔ روڈ پر ٹھہرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، لیکن مسجد میں جب رہو گے اور اسی جگہ پر بیٹھے رہو گے، اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب تک مسلمان بندہ اس جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر اسے بالکل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ وہ حالت نماز میں ہوتا ہے جب تک وہ اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے۔ تو ساتھیوں یہ فضیلت ہے مسجد میں بیٹھنے کی، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اتنی چند احادیث، 4-5 احادیث کی روشنی میں ہم نے مساجد کی کیا فضیلت ہے اس کو ہم نے سمجھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان ساری فضیلتوں کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے تیسری چیز جو ہم جائیں گے، مسجد کے کیا آداب ہیں، اس کو ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ مسجد کے کیا آداب ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی مسجد کے اندر اپنی زیب و زینت کے ساتھ آیا۔ زیب و زینت کا کیا مطلب؟ علماء کرام کی شرح اگر پڑھیں گے آپ، فتح الباری وغیرہ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلا گا کہ یعنی اس معاشرے کے اندر مسلمانوں کا جو تزئین شدہ لباس ہے اس لباس کو اختیار کرنا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک مسلم معاشرے کے اندر جو لباس پایا جاتا ہے اس لباس کا وہ اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، جتنے اچھے ہو سکتے ہیں وہ اچھے کپڑے پہن کر آ جائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خوشبو کا اہتمام کریں، بدبودار چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اسپیشلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو
پیاس جو کچی پیاس لہسن وغیرہ کھا کر ہماری مسجدوں تک نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس سے فرشتے تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو مسجدوں میں آنے کے آداب میں سے یہ آداب سکھایا گیا کہ ہم بدبودار کپڑے پہن کر نہ آئیں. ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو ساکس جن کے گندے ہوتے ہیں اسی ساکس میں اسی پیدابوں میں وہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے مسجد کے اندر گندگی پائی جاتی ہے. یا بہت سارے ساتھی ہیں جو کام کے لباس جو ان کا کام کا چلتا ہے اس میں کلر لگا ہوا ہے, اس میں وہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور اسی ڈریس کو پہن کر مسجد میں آتے ہیں جس سے مسجد کے اور مصلیوں کو اور مسجد میں فرشتے موجود ان ساروں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے. تو ان ساری چیزوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور ایسے شارٹ کپڑے پہننا نہیں چاہیے جس سے آپ کی شرمگاہیں ظاہر ہو جائیں. آج کل کف ہے نوجوانوں پر, ایسے ایسے ٹی شرٹ ان کے پاس موجود ہیں جو سجدہ کرتے ہیں تو ان کے جو پیٹھ ہے اور پچھلا جو حصہ ہے وہ سارا کا سارا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں ادب کے خلاف ہیں. اور اس سے بھی خطرناک چیز جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کی چیز ہے, پیاز کھانے کی چیز, لہسن کھانے کی چیز, لیکن اس سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن بدترین چیز اس سے آج کل ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو گٹکا کھا کر نہ جانے جو سگریٹ نوشی کر یہ ساری چیزوں کا استعمال کر مسجد میں آتے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے جائز چیزوں کو کھانے سے منع فرمایا مسجد کے اندر جس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہو. آپ کے گٹکے اور سگریٹ کی بو سے کیا فرشتوں کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب ایک مسلمان 12 گھنٹے کا روزہ رکھ لیتا ہے, صبح سے شام تک کا روزہ رکھ لیتا ہے, سگریٹ نہیں پیتا, لیکن افطاری اس کی سگریٹ سے ہوتی ہے اور اسی حالت میں مسجد میں پہنچ جاتا ہے. تمام سے اسپیشلی میرے نوجوان ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے اور آپ بھی ان تک پہنچا دیں کہ اگر کوئی اپنا دوست, اپنا کوئی ایسا ہے جو سگریٹ نوشی کر یا بدبودار چیزیں کھا کر مسجد میں آتا ہے تو اس کو سلیقے کے ساتھ سمجھایا جائے, اس کو بتایا جائے کہ یہ چیز شریعت میں جائز نہیں ہے. ساتھیوں, مسجد کے آداب میں سے کہ مسجد کو صاف و ستھرا رکھا جائے, جتنا ہو سکے مسجد کو پاک و صاف کیا جائے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث ہمارے سامنے ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہاں پر بڑی بڑی نیکیوں کا ثواب دے گا, جہاں پر بڑے بڑے گناہوں کا ثواب دے گا, عذاب دے گا, وہیں پر چھوٹی چھوٹی چیزیں, ان چھوٹی چیزوں کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے مسجد کے اندر پڑے ہوئے ایک تنکے کو اٹھایا, مسجد کے اندر پڑے ہوئے ایک تنکے کو اگر اٹھاتا ہے, اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں قیامت کے دن اس تنکے کو ظاہر کرتا ہے. تو چھے چاہے کہ بہت ساری گندگی ہماری مسجد میں, ہمیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے زیادہ صاف ستھری ہماری مسجد, ہمارے گھروں سے زیادہ روشن ہماری مسجدیں, ہمارے گھروں سے زیادہ سہولت والی ہماری مسجدیں. گھر بعد میں ہے, اللہ کا گھر پہلے. یہ ذہنیت, یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہمارے گھر تو چکمکا رہے ہیں, ہمارے گھر تو بہت ہی اچھے ہیں, لیکن مسجدوں کے اندر اندھیرا اندھیرا پڑا ہوا ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بزرگوں کو تکلیف ہو رہی ہو. ایسے نہیں ہونا چاہیے. پہلے مسجدوں کا ادب, مسجدوں کا اہتمام, مسجدوں کا خیال کرنا پہلے, اس کے بعد اپنے گھروں کی توجہ دینی چاہیے. آخری چیز چند منٹوں کے اندر میں بتا کر اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا. چوتھی چیز, مسجد کا کیا استعمال ہونا چاہیے وہ ہمیں سننا چاہیے. ساتھیوں, مسجد بنیادی طور پر اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے, ذکر و اذکار کے لیے ہے, قرآن کی تلاوت کے لیے ہے. مسجد علماء کرام نے بہت سارے اس کے استعمالات لکھے ہیں کہ کن کن چیزوں کے لیے مسجد استعمال کی جاتی ہے. آپ مدنی دور اگر دیکھیں گے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دور دیکھیں گے تو مسجد کے استعمال کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں. بہت ساری چیزوں کے لیے مسجد کا استعمال ہوا کرتا ہے. مسجد کے استعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں ہو سکتی. پریکٹیکلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کو کس طریقے سے تزئین کیا تھا,
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسلمانوں کے لیے نماز کی جگہ بھی تھی، مسلمانوں کے لیے ذکر و اذکار کی جگہ بھی تھی، مسلمان قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے، مسلمان اس کے اندر مدرسہ بھی چلایا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ کا ایک حسین نمونہ یہ مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہاسٹل بھی یہ مسجدیں ہوا کرتی تھی۔ یہ مسجدوں کے اندر کھانا بھی کھلایا جاتا تھا، ان مسجدوں کے اندر مسکینوں کو رکھا بھی آیا کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ مسجدیں آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تعلیم و تعلم اور کھیل کود بہت ساری چیزیں مساجد سے جڑی ہوئی تھی، حتیٰ کہ وقت کی عدالت بھی، سپریم کورٹ بھی اگر کوئی تھی تو وہ مسجد نبوی تھی، یہی سے فیصلے ساری ہوا کرتے تھے، پارلیمنٹ بھی اگر ہوا کرتی تھی تو وہ مسجد نبوی تھی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پارلیمنٹ تھی؟ اتنی بڑی حکومت چاروں طرف سے پھیلی ہوئی ہے جس کی واحد پارلیمنٹ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں حکومت کے بھی فیصلے ہوا کرتے تھے، یہاں سے نگرانی بھی ہوا کرتی ہے، یہاں سے سارے مسلمانوں کے بہت سارے امور پر فیصلے بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ مسجد کسی کی پراپرٹی کبھی نہیں، مسجد اللہ کے لیے اور اللہ کے لیے ہی قیامت تک وہ رہے گی۔ جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی گئی وہ اللہ رب العالمین کے لیے وقف کر دی گئی، وہ مسجد اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس سلسلے میں وہ بہترین ایک واقعہ میرے بہت پہلے ہم نے پڑھا تھا لیکن یاد آ رہا ہے، تقریباً ہارون رشید کا دور تھا، اسی نے یا اسی کے کسی وزیر نے اپنے بیوی کو ایک شرط دیا، اس نے طلاق دی کہ اگر شام ہونے سے پہلے تم میری سلطنت سے اگر نہیں نکل جاؤ گی تو تمہیں طلاق ہے، میری حکومت سے اگر نہ نکلو گی تو تمہیں طلاق ہے، رات ہونے سے پہلے۔ ظاہر سی بات ہے ہارون رشید اس زمانے کی جو حکومتیں ہوا کرتی تھی اتنی چھوٹی موٹی نہیں ہوا کرتی تھی، کوئی ایک اسٹیٹ یا کرناٹک آندھرا یا ہندوستان، بڑی بڑی حکومتیں۔ آج بھی اگر آپ ایڈوانس اگر پیٹرول کو نکال دیا جائے، اگر سواری پر، اگر گھوڑ سواری پر بھی اگر کوئی کیا جائے، اگر یہاں پر اگر کسی کو کہا جائے کہ ہندوستان کی سرزمین سے شام ہونے سے پہلے نکلنا چاہیے ورنہ طلاق ہے، کوئی ممکن ہے؟ فلائٹ کو چھوڑ دیں، ٹرین سے بھی اتنی بڑی سواری، تیز ترین سواریاں، لیکن تب بھی ممکن نہیں ہے چھوٹے سے ہندوستان کے اندر۔ ان لوگوں کی حکومت کا اندازہ یہ ہوا کرتا تھا، ہارون رشید باہر نکل کر ایسا بادلوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ اے بادل، تمہیں جہاں برسنا ہے برس جاؤ، کیونکہ تمہارا ٹیکس میرے ہی پاس آنے والا ہے۔ یعنی اتنی بڑی سلطنت ان کی ہوا کرتی تھی کہ بادل جہاں پر بھی برسیں لیکن اس کا خراج، اس کا ٹیکس انہی کے پاس آیا، اتنی دور دور تک ان کی حکومت۔ بہرحال مقصد یہ کہ بتانے کا بڑی طویل حکومت ہوا کرتی تھی۔ اب طلاق تو دے دیا، شرعیہ طلاق، اگر مغرب تک بیوی ملک سے باہر نہ جائے تو طلاق۔ بڑے پریشان ہوئے، وقت کے قاضی کے پاس کہا کہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ، لیکن اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہتے تھے، بیوی کو رکھنا چاہتے ہیں، تو اب مسئلہ کیا ہوگا، کیا حکم ہوگا کہ کیسے بیوی کو بچایا جائے؟ اگر ملک سے باہر نکلنا بھی ممکن نہیں ہے اور بیوی کو رکھنا بھی چاہتے ہیں، تو وقت کے قاضی نے جو سنہرا فیصلہ سنایا تھا وہ تاریخ کے پنوں پر آج بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیوی کو مغرب ہونے سے پہلے کسی مسجد میں داخل کر دو۔ بادشاہ وقت پریشان ہو گئے، کہا کہ یہ مسجد ہے، یہ تو میرے محل کی مسجد ہے، یہ تو میری مسجد ہے۔ قاضی وقت نے فیصلہ سنایا تھا، اے بادشاہ وقت، یہ یاد رکھ لو، چاہے تمہاری حکومت مشرق سے لے کر مغرب تک ہو، چاہے دور دور کا خراج تمہارے پاس آتا ہو، لیکن تمہارے محل میں یہ جو مسجد موجود ہے اس کے اوپر تمہارا کوئی قبضہ، تمہارا کوئی کنٹرول تمہاری حکومت سے باہر ہے، تمہاری حکومت سے باہر ہے، یہاں پر تمہاری حکومت نہیں چل سکتی، تمہارے دائرے حکومت سے یہ زمین باہر ہے، یہ اللہ کی گھر، اللہ کا گھر ہے اور اللہ کی سرزمین ہے،
یہاں پر مسجد میں رہے گی تمہاری طلاق والی بیوی کی طلاق واقع نہیں۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے جو وجہ استشہاد یہاں پر ہے کہ مساجد اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور مسجدوں کے ساتھ کسی کو پکارا نہیں جا سکتا اور مسجدیں کسی کی زمین نہیں ہو سکتی۔ تو ساتھیوں بہت ساری چیزیں مساجد کے تعلق سے ہیں، لیکن 4 اہم چیزیں ہم نے تفصیلاً اس کے تعلق سے سنی تو ہمیں واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ آج خطبے میں ہم نے کیا سنا۔ ہم نے سب سے پہلے مسجد کی اہمیت کے بارے میں سنا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ مسجد کی اہمیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایمان لانے والے مومن بندے مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو آباد کرنے کا حکم دیا۔ یہ 2 قرآن اور احادیث سے ہم نے سنا۔ مسجد کی فضیلت کے تعلق سے ہم نے 4-5 احادیثوں کی روشنی میں مسجد کی فضیلت سنی کہ مسجد کی فضیلت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسجد میں اللہ جو مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے گھر تعمیر کرتا ہے، صدقے جاریہ ہے ایک مسلمان کے لیے، اور اسی طریقے سے قیامت کے دن عرش کے سائے تلے رہے گا، اور اللہ رب العالمین اسے مہمانی بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کے ایک قدم مسجد پر آنے پر گناہ معاف فرماتے ہیں اور درجات بلند کرتے ہیں۔ 5 حدیثوں ہم نے تقریباً مسجد کی فضیلت کے تعلق سے سنی، مسجد کے آداب اس کے بعد سنے کہ مسجد کی کیا آداب ہونا چاہیے، مسجد میں صحیح کپڑے پہن کر آنا چاہیے، صحیح مسلمان والا لباس پہن کر آنا چاہیے، اور اسی طریقے سے مسجد کے اندر بدبودار ہو کر نہیں آنا، خوشبو لگا کر آنا چاہیے، مسجد کے اندر لہسن وغیرہ کھا کر نہیں آنا چاہیے، گٹکا اور اس طریقے سے سگریٹ نوشی کر کے نہیں آنا چاہیے، فریش ہو کر مسجد میں آنا چاہیے۔ یہ مسجد کے آداب اور مسجد کے صفائی کا خیال کرنا چاہیے۔ اور مسجد کے استعمال کے تعلق سے ہم نے 4تھی چیز سنی کہ مسجد کا کیا استعمال ہونا چاہیے۔ مسجد کا استعمال ہمیں بہت طریقے سے کرنا ہے، علماء کرام کی نگرانی میں ہم مسجدوں کو استعمال کریں۔ یقیناً میں نے سوچا تھا کہ شاید یہاں پر ایک نئی مسجد بنی ہے الحمدللہ، اس مسجد میں ہی میرا خطبہ ہوگا، تو شاید اسی کے تعلق سے میں نے بھی یہ اس ٹاپک کو اختیار کیا تھا، لیکن جو بھی ہو لیکن ہم تمام کے لیے مسجد کی اپنی اہمیت ہے اور مسجد کا استعمال بڑھانا چاہیے۔ مسجد صرف 5 وقت نمازوں کے لیے نہیں ہے، مسجد کا استعمال کافی اہم ہے، لہذا کم از کم یہاں پر دینی تعلیم کا اہتمام ہونا ضروری ہے۔ کم از کم یہاں پر جو ہمارے معاشرے کے اندر جہالت پائی جاتی ہے، چاہے بزرگوں میں ہو، چاہے وہ خواتین میں ہو، چاہے نوجوانوں میں ہو، ان سب کے خاتمے کی ہم تمام کو کوشش کرنا چاہیے اور اس کے لیے مسجد کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں وہ بھی دل کھول کر اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں ان کا دل کھول کر سارے لوگ ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ آپس کے تعاون سے کام آگے بڑھتے ہیں، اور کام جب آگے بڑھتے ہیں تعاون سے تو برکت اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایک بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار حال ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو خرچدار ہے انہیں خرچ کا صحیح انتظام فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بزرگ ہیں اللہ رب العالمین تعالی تک ان کا سایہ ہم پر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نوجوان ہیں ان نوجوانوں کو دین کی صحیح خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بچے ہیں انہیں ان کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ بڑوں کو توفیق دے کہ وہ چھوٹوں پر محبت اور فخر سے پیش آ جائے۔ اللہ رب العالمین خواتین کو اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں پردے کا اہتمام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر صحیح اور اسلامی معاشرہ بنا کر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مساجد کے اندر جو بھی اختلافات پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو غیب سے ختم فرما دے۔ اللہ مساجد کے اندر جو استعمالات ہو رہے ہیں، جو مساجد کے اندر جو کام ہو رہے ہیں ان کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اللہ جن کا ارادہ انہوں نے کیا اللہ تمام کے ارادے کو مکمل فرما دے۔ اللہ نیک ارادوں میں اضافہ فرمائے۔ اللہ رب العالمین مسجد کا صحیح سے صحیح استعمال کر کے صحیح سے صحیح خدمت کرنے کے اللہ رب العالمین مسجد کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر بھی امت مسلمہ کے اندر مسجد کی طرف بد نگاہیاں پائی جاتی ہیں اللہ ان کی نگاہوں کو ان کی طرف پلٹا دے۔ اللہ رب العالمین ان کے شر کو ان کی طرف پلٹا دے۔ اللہ رب العالمین غیب سے اپنے گھروں کی مدد فرما دے۔ اللہ غیب سے مسجدوں کی مدد حفاظت فرما دے۔ اللہ رب العالمین جہاں پر بھی رکھے اللہ رب جہاں پر مسلمان پریشان حال ہے روئے زمین پر اللہ ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جتنے ہم میں گزر چکے ہیں احباب جماعت غیر جماعت اللہ تمام کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ بالخیر ایمان فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزكى وأجل وأتم وأكبر.